کیا آپ بھی جاہل لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو بے جا بحث کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، کبھی آج تک اپنی بات نہیں مانتے اور لوگوں میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں، جاہل لوگوں کے بارے میں، جن سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور ان کے بیچ میں رہ کر آپ کیسے خوش رہ سکتی ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک، بس آپ کے ساتھ اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ جاہل لوگوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے، ان کے بیچ میں رہتے ہوئے خود کو کیسے خوش رکھ سکتی ہیں۔ دیکھیں، جاہل لوگوں کے درمیان خوش رہنا ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا راز اپنی ذہنی سکون کو دوسروں کے اختیار میں نہ دینا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا جاہل ہے تو اس سے سمجھداری کی امید رکھنا ہی چھوڑ دیں۔ جب امید نہیں ہوگی تو دکھ بھی کم ہوگا۔ ان کی باتوں کو دل پر لینے کی بجائے انہیں بیک گراؤنڈ نوائز سمجھائیں۔ اپنی خوشی کا سوئچ ان کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیں۔ دیکھیں، جاہل یا غیر مناسب لوگوں کی پہچان ان کی باتوں اور رویوں سے آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی باتیں، ان کے رویے، ان کے فساد، ان کی اپنی غلطی نہ ماننے والی حرکتیں، بے جا بحث، جب انہیں اپنی غلطی کا ثبوت دکھایا جائے تو وہ سمجھنے کی بجائے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے کہ ہاں ہماری غلطی ہے۔ ایسے لوگ بے جا لڑائی کرنا، بحث کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر ہی واحد درست ہے اور دوسروں کی بات کو فضول یا غلط کر کے رد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہم ہیں وہی ٹھیک ہیں، کسی کی بات کو توجہ نہیں دیتے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی 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 بولتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی شکایتیں کرتے ہیں اور مسائل کا حل نکالنے کے بجائے صرف رونا روتے رہتے ہیں۔ منہ پر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے برائیاں کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، ان کی چغلیاں کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کسی بات کا ٹھوس جواب نہیں ہوتا تو وہ موضوع بدل کر آپ کی شکایت یا پرانی باتوں پر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی محفل سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ ایسے لوگوں کے درمیان رہتے بھی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں، کیسے ایسے لوگوں کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ان کی دلچسپی گہری یا عقل مند باتوں میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف دکھاوے، لوگوں کی ذاتی معاملات اور سستی شہرت والی باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ صرف دکھاوا ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کی گھر میں گھس کر ان کی باتیں نکال کر اگلے لوگوں تک کرنا پسند کرتے ہیں۔ لڑائیاں ڈلوانا ان کا کام ہوتا ہے، بحث کرنا، لڑنا، یہ ان کی عام بات ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کچھ نیا سیکھنے یا سوال کرنے کی بجائے ہمیشہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی بتائے گا نا کہ تمہیں پتہ ہے ایسے ہوا تھا، ہاں مجھے تو سب پتہ ہے، چاہے ان کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ ایسے لوگ بہت مجھے ظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ مطلب کہ کوئی آپ سے کوئی بات کر رہا ہو، اچھا ہاں مجھے اس کا تو پتہ تھا، پہلے سے ہی پتہ تھا۔ دیکھیں، ایسے لوگ جاہل لوگ کہلاتے ہیں۔ بے شک وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، کبھی اپنی عقل سے کام نہیں کرتے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ جھوٹ بولنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے، کبھی نہیں سچ بولتے۔ ہمیشہ جھوٹ بولنا، لڑائی کروانا، لوگوں کی چغلیاں کرنا، ایک دوسرے کو گندا کرنا، جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ہی اندر کی باتیں نکلوا کر اگلے بندوں تک کرتے ہیں، فساد ڈلواتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ بنا سوچے سمجھے اور بنا کسی حقیقت کے ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جو اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں، جنہیں خود تو کچھ نہیں پتہ ہوتا لیکن پھر بھی مشورے دیتے ہیں، ہاں تم یہ کرو، ہاں تم اگر ان کے کہے ہوئے باتوں کے مطابق ہم نہ چلیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اگر کچھ غلط ہو جائے ہم اپنی مرضی سے کر لیں، دیکھا کہا تھا نا یہ کرنا تھا، کہا تھا نا وہ کرنا، بے جا بولتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کہا نہیں ماننا، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ
جب چاہے جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، ایسے کیا تو اس لیے غلط ہو گیا۔ ان لوگوں کی باتوں پر غور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کے مطابق ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، کیونکہ جاہل سے بحث کرنا خود کو تکانا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا جاہل ہے تو اس سے سمجھداری کی امید رکھیں ہی نہ، رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات سن لے گا، یا آپ اگر ان سے کہیں گے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، وہ آپ کی بات مان لے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی باتوں کو دل پر لینے کی بجائے انہیں نظر انداز کریں۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ کر اپنی خوشی ایسے لوگوں کے ساتھ تلاش ہرگز نہ کریں، خود الگ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، لوگوں کو سبق سکھانے کا مطلب ہمیشہ لڑنا یا انہیں نیچا دکھانا نہیں ہوتا۔ اصل سبق یہ ہے کہ جاہل سے بحث کرنا اپنے وقت کی بربادی ہے۔ جب آپ ان کی فضول باتوں پر ریاکٹ نہیں کرتے تو وہ خود بخود مایوس ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کامیابی سب سے بہترین انتقام ہے۔ جب آپ انہی حالت میں رہ کر ترقی کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا سبق ہوتا ہے۔ آپ اپنی کامیابی اور اپنی ترقی کو توجہ دیں۔ آپ اپنی کامیابی کی طرف اپنا وقت لگائیں، نہ کہ ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ بحث کرنے میں یا بات کرنے میں، یا ان کی باتیں اپنے دل پر لینے کی کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی غلطی نہیں مانتے، انہوں نے لڑائی کروائی، انہوں نے مجھ سے کچھ کہا، اس سے کچھ کہا، لیکن جب بات سامنے آتی ہے تو یہ لوگ مکر جاتے ہیں۔ بدتمیزی کے بجائے سنجیدگی سے اپنی حد مخصوص کریں۔ انہیں بتا دیں کہ آپ کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے جب بھی کسی عقل مند سے بحث کی تو اسے ہرا دیا، لیکن جب بھی کسی جاہل سے بحث کی تو میں ہار گیا۔ اس لیے بحث جیتنے کی کوشش نہ کریں ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ۔ آپ کی خاموشی اور آپ کی شخصیت کی بلندی ہی ان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ نہیں، میں تو سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچی ہوں، تو میں کیوں چپ رہوں، میں کیوں دبکوں۔ دیکھیں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان سے جیتنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ اگر میں چپ رہ گئی، میں سچی ہونے کے باوجود جھوٹی نہ بن جاؤں، تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے، لیکن یہ خود کو کبھی بھی جھوٹا ثابت ہونے نہیں دیتے، کیونکہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی ارد گرد ایسے لوگ ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو پتہ بھی ہے نا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کنارہ کشی کر لیں، نظر انداز کریں، ایسے لوگوں کو دور رہنے کی کوشش کیا کریں۔ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے بھی گریز کیا کریں، کیونکہ محفلوں کا اثر پڑتا ہے ہمارے اپنی دماغ میں، ہماری اپنی سوچ میں اور باتوں پر۔ ایسے لوگوں کے ساتھ خود کو بھی ایسا بنانے سے بہتر ہے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں، میل جول رکھیں، سلام دعا کی حد تک، حال چال کی حد تک بس۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو وہ کریں، بے فضول ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے گریز کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں تاکہ سب ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے ذہنی سکون کو حاصل کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔